انسان ایک قطرہ ہے اور ایک قطرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا. قطرہ پل بھر میں سوکھ بھی جاتا ہے اور اس نے فنا ہو جانا ہے. قطرے نے اگر اپنی زندگی پانی ہے تو قطرے کو پانی کے ذخیرے میں جانا پڑے گا. اگر قطرے نے اپنی زندگی پانی ہے تو اسے پانی کے ذخیرے میں جانا پڑے گا. پانی کے ذخیرے میں جائے بغیر قطرہ اپنا وجود قائم رکھ نہیں سکتا، ورنہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. قطرے کے وجود کا یہ مقدر ہے کہ اس نے فنا ہونا ہے. قطرے کے وجود کا یہ مقدر ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے، اور قطرے کی بقا اس میں ہے کہ وہ پانی کے ذخیرے میں چلا جائے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر پانی کے ذخیرے میں چلا جاتا ہے، کسی دریا میں یا ندی نالے میں چلا جاتا ہے یا سمندر میں چلا جاتا ہے، تو بھی قطرہ قطرہ نہیں رہتا، پھر قطرہ سمندر ہو جاتا ہے. سمندر کے وجود میں وہ اپنا وجود پھر کھو دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پورے سمندر میں یہ قطرہ موجود ہے، لیکن اس قطرے کو ڈھونڈنا چاہو گے تو وہ ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. وہ قطرہ باقی پانی کے ساتھ مل کر اس پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے. بالکل یہی مثال ہے ایک انسان کی، اور یہ مثال ایسے نہیں ہے، یہ اس بات کا مجاز ہے. پانی اس بات کا مجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ قطرہ اس بات کا مجاز ہے کہ انسان بھی دنیا میں ہے. اور جیسے قطرہ فنا ہو جاتا ہے، اس طرح انسان نے فنا ہو جانا ہے. اب قطرہ اکیلا رہے تب بھی فنا ہے، اگر قطرہ پانی میں ملنا چاہے تب بھی فنا ہے. تو دونوں طرف سے گھوم کے قطرے کے مقدر میں فنا ہے. اس طرح انسان کے مقدر میں فنا ہے. انسان ہر صورت فنا ہے، اکیلا رہے تب بھی فنا ہے، اور اگر وہ دریا میں ملنا چاہے، سمندر سے ملنا چاہے تب بھی فنا ہے. تو اس بات کا اب غور کرنا ہے، اس بات کا اب جائزہ لینا ہے، اس بات کو اب پرکھنا ہے، اور اس بات کا اب فیصلہ کرنا ہے کہ فنا کس طرف کی چاہیے. فنا کس طرف کی چاہیے؟ ایسی فنا چاہیے کہ جس میں وجود کا نام و نشان تک نہ رہے، یا ایسی فنا چاہیے کہ آپ کا وجود وسیع سمندر ہو جائے. انسان جب تک نورانیت میں یا نورانی دنیا میں نہیں جاتا، جب تک انسان اپنے رب کے کرم میں اور اپنے رب کی رحمت میں نہیں جاتا، تب تک وہ ایسا اکیلا قطرہ ہے جو ابھی سوکھا کہ ابھی سوکھا. اس کے سوکھنے میں ابھی دیر نہیں لگنی، اس کے فنا میں ابھی دیر نہیں لگنی. اس نے پل بھر میں فنا ہو جانا ہے، ایک لمحے میں فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، سوکھ جانا ہے. اس لیے اس کو رب کی نورانیت میں، رب کے جلووں میں، اپنے رب کی ذات میں اس کو ضم ہونا اس کے لیے لازم ہے. جب تک یہ اپنے رب کی ذات میں ضم نہیں ہوتا، یہ بقا نہیں پائے گا. اور یہی وہ راز ہے فنا اور بقا کا، کہ آپ نے صرف فنا پانی ہے یا فنا کے ساتھ بقا پانی ہے.
اگر خالی فنا پانی ہے تو لگے رہو جو کر رہے ہو، جس طرح دنیا میں جی رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، جو مستیاں کر رہے ہو، جس انداز سے جی رہے ہو جیتے رہو۔ یہ دائمی فنا ہے، یہ وہ قطرے کا ایسا سوکھنا ہے کہ ابھی سوکھا، اور ایسا سوکھا کہ دوبارہ وہ وجود نہیں پا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے فنا کے ساتھ بقا پانی ہے تو آپ نے اس دریا میں، اس سمندر میں ضم ہونا ہے۔ فنا تو یہاں بھی پالو گے، لیکن یہ ایسی فنا ہے کہ اس فنا میں پھر بقا ہی بقا ہے۔ اس فنا کو زوال نہیں، اس فنا کا کوئی آخر نہیں۔ یہ فنا ایسی بقا دے کے جاتا ہے انسان کو کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں، اللہ تعالیٰ کے انوار میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ہستی میں، اللہ تعالیٰ کی مستی میں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں یہ قطرہ جب شامل ہو جاتا ہے، یہ قطرہ جب ضم ہو جاتا ہے تو یہ پھر بظاہر تو فنا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بقا پا لیتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی زبان بن جاتا ہے، اللہ کے کان بن جاتا ہے، اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسا بندہ اگر کوئی ارادہ کر لے، اور ایسا بندہ اگر کوئی بات کہہ دے، ایسا بندہ کسی پہ نظر ڈال دے، وہ نظر رحم کی ہو یا غضب کی ہو، اگر غضب کی نظر ڈال دی تو جس پہ بھی نظر ڈالی اس کو فنا کر دے گا، اور اگر کسی پہ رحم کی، محبت کی، عطا کی، عنایت کی اور کرم کی نظر ڈالی تو اس کو پھر وہ سب کچھ عطا ہو جاتا ہے، جو جو وہ چاہتا ہے، جو جو وہ مانگتا ہے، جس کی وہ طلب کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو واضح طور پہ سمجھ لیجئے، کسی صورت اس بات کا انکار ممکن ہی نہیں۔ دنیا جہان کے تمام اہل علم، اہل دانش، تمام خرد مند سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اس بات سے انکار کر نہیں سکتے کہ انسان ایک قطرہ ہے، اور یہ قطرہ ابھی سوکھا کہ ابھی سوکھا، ابھی فنا پا جائے گا، اور یہ ایسی فنا پائے گا کہ پھر اس کا کہیں سے کوئی وجود میسر نہیں آئے گا۔ لہذا لازم ہے کہ یہ قطرہ ایک ایسے سمندر میں ضم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے انوار میں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، رب کی ربوبیت میں یہ فنا ہو جائے۔ یہ جب اس میں فنا ہو جائے گا، بندہ جب عالم احدیت میں جب پہنچتا ہے، ہم ابھی تو عالم ناسوت میں ہیں، یہ عالم ناسوت سے جب ہمارا قلب بیدار ہوتا ہے ہم عالم ملکوت تک پہنچتے ہیں، روح بیدار ہوتا ہے ہم عالم جبروت تک پہنچتے ہیں، سری اور خفی جب بیدار ہوتے ہیں ہم عالم لاہوت اور ہاہوت تک پہنچتے ہیں، اس طرح اخفا جب بیدار ہوتا ہے ہم عالم وحدت تک پہنچتے ہیں۔ جب لطیفہ انا بیدار ہوتا ہے، لطیفہ انا جب بیدار ہوتا ہے ہم عالم احدیت میں پہنچتے ہیں۔ جب عالم احدیت میں پہنچتے ہیں تو یہ وہ دریا ہے، یہ وہ دریا ہے جس میں یہ قطرہ جیسے پہنچا اللہ تعالیٰ کے انوار میں یہ پھر گم ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کو فنا دیجئے اس سے پہلے کہ وہ فنا پاؤ کہ جس فنا کے بعد پھر کوئی وجود ممکن نہیں آپ کا۔ اس لیے آج اپنے ارادے سے، اپنے عشق سے، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، اپنی طلب سے وہ فنا پاؤ کہ جس فنا میں آپ کی بقا ہے، اور ایسی بقا ہے کہ رب کی ربوبیت میں تحلیل ہو جاؤ، اللہ کی الوہیت میں تحلیل ہو جائے، رب کے انوار میں تحلیل ہو جاؤ۔ جنتوں کی طلب پھر کہاں رہتی ہے؟ آج ہم تمام اعمال اس نیت سے کرتے ہیں، اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو اس نیت سے کہ جنت ملے، رب راضی ہو۔ رب راضی کیا کرنا ہے؟
رب کی ربوبیت میں تحلیل ہو جاؤ نا، ایسی فنا پاؤ نا۔ لہذا انسان ایک قطرہ ہے اور اس قطرے کا مقدر فنا ہے۔ اب یہ فنا کیسی پانی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے فنا وہ پانی ہے کہ جو کسی صورت جس کا پھر وجود ممکن نہیں رہتا، یا پھر فنا وہ پانی ہے کہ جہاں آپ فنا تو ہو جائیں گے لیکن پھر وہاں آپ صرف اور صرف بقا پائیں گے اور پھر وہاں باقی رہ جائیں گے۔ پھر کیا موت ہے، کیا حیات ہے، کیا جنتیں ہیں، کیا چیز ہے۔ آپ خود ایک جلوہ بن جاتے ہو، آپ خود ایک، آپ کی ذات خود ایک نور بن جاتی ہے۔